السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ایک بہت حساس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ملت کے ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے بھی، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اولڈ بوائز سے تعلق ہونے کی بنیاد پر بھی۔ پچھلے دنوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں صوفی نائٹ کے نام پر، قوالی نائٹ کے نام پر اور فزیکل ایجوکیشن کے نام پر کچھ ایسے پروگرامز ہوئے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو رسوا کیا، شریعت کو رسوا کیا، مشرقی تہذیب کو رسوا کیا، علی گڑھ کی جو تہذیب اور جو اقدار و روایات تھیں ان کی دھجیاں اڑائیں، بلکہ خود بانی درسگاہ سر سید علیہ الرحمہ کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، اس کا بھی خون کیا۔ ان پروگراموں کو دیکھ کر کے، جس میں یونیورسٹی کی طالبات جنہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس یونیورسٹی میں خاص طور پر مسلم قوم کے جو طلباء اور طالبات بھیجے جاتے ہیں، ان کے والدین بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھیجتے ہیں کہ آج بھی وہاں کے ماحول میں پاکیزگی ہے، آج بھی وہاں کے ماحول میں تہذیبی رویے باقی ہیں، مشرقی اقدار و روایات کا وہاں پر چلن ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ لڑکیاں اسٹیج پر ڈانس کر رہی ہیں اور فیشن شو ہو رہے ہیں، اور لڑکے بھی تھرک رہے ہیں اور ٹھمکے لگا رہے ہیں، اور اساتذہ بھی بعض محظوظ ہو رہے ہیں، وہاں موجود ہیں، اور وہ لڑکیوں کے ڈانس سے محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور بعض مرتبہ تو دیکھا گیا کہ بعض لوگ پیسے بھی لٹا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تہذیب کبھی یہ رہی ہے، نہ یہاں اس طرح کی کبھی روایات رہی ہیں، اور نہ سر سید نے اس مقصد کے لیے یونیورسٹی قائم کی تھی۔ سر سید کا مقصد تو تھا کہ قوم کو دیگر اقوام کے پیرلل لا کر کے کھڑا کر دینا، قوم میں عصری تعلیم کو پروموٹ کرنا۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ سر سید نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی یونیورسٹی میں شریعت اسلامی کو پامال کیا جائے یا اسلام کو نظر انداز کیا جائے۔ سر سید کا جو مشہور مقولہ ہے وہ ان کے تعلیمی نظریے، ان کے مشن کا خلاصہ ہے۔ سر سید کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے داہنے ہاتھ میں فلسفہ ہو تو بائیں ہاتھ میں جدید سائنس ہو، اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر حال میں مذہب کو سب سے بلند مقام دیتے تھے اور دینا چاہتے تھے۔ ان کا قطعی یہ موٹیو نہیں تھا، قطعی یہ مشن نہیں تھا کہ ان کی درسگاہ میں اس طرح کے پروگرام ہوں جہاں رقص و سرود کی محفلیں سجائی جائیں، جہاں نوجوان دختران ملت اسٹیج پر ناچیں اور گائیں اور ڈانس کریں، اور پھر جو ہے لوگ، یہاں کی نوجوان نسل اور یہاں کے پروفیسرز اور یہاں کے ٹیچرز مزے لیں اور اس میں شریک ہوں اور اچھل کود کریں۔ یہ بڑا عجیب و غریب رویہ دیکھنے میں آیا، جس نے دل کو غم سے بھر دیا، سر کو شرم سے نیچا کر دیا۔ دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بعض بزرگوں نے اس جانب توجہ دلائی، یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں بہت سے وہ لوگ جنہوں نے ان پروگرامز کو دیکھا، انہیں تکلیف ہوئی، انہوں نے اپنے درد کا اپنی سطح پر اظہار کیا اور مجھے بھی متوجہ کیا۔ میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھے تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں یہاں رک کر کے ایک بات تو جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہی کہ یہ سر سید کے مشن کے خلاف ہے۔ سر سید نے ہرگز یہ خواب نہیں دیکھا تھا
سر سید کے تعلیمی مشن کا ہرگز یہ حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح سے سر سید کے افکار کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا قوم کی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی یہ یونیورسٹی اور سر سید احمد خان کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ملت کا یہ ادارہ، جو لوگ بھی اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور اس کو غلط سمت میں لے جا رہے ہیں، انہیں ملت کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور سر سید بھی ان کا گریبان ضرور پکڑیں گے۔ لیکن یہاں رک کر کے میں آپ کی توجہ دوسری جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، جو ایک بہت اہم نکتہ ہے جس سے بڑی حد تک لوگ ابھی واقف نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ عالم عربی میں اس سلسلے میں ریسرچز آ رہی ہیں اور تحقیقات آ رہی ہیں۔ ایک زمانے میں جب سوویت یونین کا زوال ہوا تھا اور کیپٹلزم کا وجود ہوا تھا، تو امریکی تھنک ٹینک نے بھی صوفیزم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے کام کا طبقہ ہے، اور آج کی ڈیٹ میں پریکٹیکلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر مغرب اور استعماری سوچ رکھنے والی جو بھی ظالم طاقتیں ہیں، وہ مغرب میں ہوں یا صہیونیت نواز طاقتیں ہوں یا خود ہمارے ملک میں ہوں، وہ اس طرح کے صوفیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ابراہم ایکارڈ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ابراہیمی معاہدے کا۔ وہ امن کا ایک کھوکھلا تصور پیش کرتا ہے، ایسا امن کا تصور کہ جس میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر سے دین کی اسپرٹ کو ختم کر دیا جائے، مذہب کی اسپرٹ کو ختم کر دیا جائے، عقیدے کی بنیاد پر آئیڈینٹی کو ختم کر دیا جائے، تمام مذاہب کے جو امتیازات اور خصوصیات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور اسپریچولیٹی کے نام پر ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے آیا جائے، اور پھر وہ اس طرح کے مشترکہ پروگرام کرتے ہیں جس میں عجیب عجیب نغمے گائے جاتے ہیں، عجیب عجیب ترانے گائے جاتے ہیں، اور اچھل کود ہوتی ہے، ایک طرح کا ڈانس ہوتا ہے، تماشا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح کی اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کر کے، پروپیگیٹ کر کے، پھیلا کر کے مسلم قوم کی جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر سے ریلیجن کی اسپرٹ کو نکال دیا جائے، مذہب کی روح کو قبض کر لیا جائے، احتجاج و مزاحمت کی روح کو قبض کر لیا جائے، ان کو لاشے بے جان بنا دیا جائے، وہ صرف گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کے امن کی بات کرے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا ڈانس، اس طرح کی بے پردگی، اس طرح کی بے حیائی، اس طرح کی حیا سوزی اور اس طرح کی حیا باختگی اور اس طرح کی فحاشی، اس کو تصوف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تصوف کا وہ ورژن کہلایا جا سکتا ہے جو ویسٹ کا ایک اسکیم ہے۔ It is the scam of West in the name of spirituality۔ اس کا کوئی تعلق بھی اسلام سے نہیں ہے۔ اسلام جس تزکیے کی بات کرتا ہے، جس احسان کی بات کرتا ہے، جس تصوف کی بات کرتا ہے، جو تزکیہ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کا، اس کے نتیجے میں آپ صحابہ کی نسل کو دیکھیے، تابعین کی نسل کو دیکھیے، مجددین کی نسل کو دیکھیے، مصلحین کی نسل کو دیکھیے، اور اپنے اپنے وقت میں بڑے بڑے انقلابی کارنامے انجام دینے والوں کو دیکھیے۔ یہ رقص و سرود کی محفلیں اور اس طرح کی صوفی نائٹ اور قوالی نائٹ، ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اسلام سے؟ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے جدید سائنس سے؟ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے فلسفے سے؟ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اسلام کی روحانیت سے؟ وہ روحانیت جو خالق و مخلوق کے درمیان حائل پردوں کو ہٹا کر کے مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، وہ روحانیت وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو قرآن مجید سے ملتی ہے، جو احادیث سے ملتی ہے، جو مسنون اوراد و وظائف سے ملتی ہے، جو اولیاء اللہ کی صحبتوں سے ملتی ہے، جو اللہ کے ساتھ تنہائی میں تعلق قائم کرنے سے ملتی ہے۔ وہ اسپریچولیٹی ہے، وہ روحانیت ہے، وہ تزکیہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ابراہم ایکارڈ کا ایک منصوبہ ہے، بلکہ اس منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ اس طرح کی روحانیت کو، اس طرح کی اسپریچولیٹی کو، اس طرح کے صوفیزم کو پروموٹ کیا جائے، جو نوجوان نسل کو اس کے دین سے اور دین کی روح سے اور دین کے اندر موجود روح مزاحمت سے، روح احتجاج سے کاٹ دے، تاکہ آدمی اپنے گوشہ عافیت میں
اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنی لگژری لائف میں مست رہے، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس ظلم کے خلاف اسے غصہ نہ آئے، وہ ظالم کو ظالم نہ کہے، وہ صرف اس کھوکھلے امن کی بات کرے جو کھوکھلا امن اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک طرف قتل عام ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس طرح کے صوفی اور اس طرح کے صوفیزم کے علمبردار احترام انسانیت کی کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اس قتل عام کا تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک اسکیم ہے جو پورے عالمی پیمانے پر چل رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی جہاں سر سید کا نقطہ نظر اور سر سید کا نظریہ تعلیم پڑھا جائے تو اس کے مطابق قوم کے لیڈرز پیدا کرنا، قوم کے قائد پیدا کرنا اور قوم کو پستی سے نکال کر کے اور بلندیوں تک لے جانا اور دیگر اقوام کے شانہ بشانہ پیرلل کھڑا کر دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ وہاں آپ نوجوان نسل کو مٹکنے میں، تھرکنے میں اور ٹھمکے لگانے میں لگا دیں، اور افسوس کہ جو لوگ یہیں پڑھے، یہیں پلے، یہیں بڑھے، آج انتظام و انصرام بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یونیورسٹی کا دائرہ پھیلاتے، بجائے اس کے کہ وہ قوم کی تعلیم کا انتظام کرتے، بجائے اس کے کہ وہ لڑکیوں کے لیے مزید محفوظ مراکز کا انتظام کرتے۔ میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں، ہر سال ویمنز کالج کا فاؤنڈر ڈے منایا جاتا ہے اور اس کے بعد کھانے کھائے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس علی گڑھ میں 100 سال میں کوئی دوسرا عبداللہ کالج قائم ہوتا، لڑکیوں کے لیے کوئی دوسرا ادارہ قائم ہوتا؟ علی گڑھ جیسی جگہ میں لڑکیوں کے لیے عبداللہ کالج کے علاوہ کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے، اور یہ سب لوگ یہ اس طرح کی صوفی نائٹ اور اس طرح کی قوالیوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر اسٹیج دے دیا جائے تو یہ سر سید کے قصیدے پڑھتے ہیں، بلکہ سر سید کا کون کتنا قصیدہ پڑھے گا اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلہ آرائی کرتے ہیں، لیکن انہیں سر سید کے مشن سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں سر سید کے نظریے سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں سر سید کی قربانیوں سے کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کی اور بڑے شرم کی بات ہے۔ انتظامیہ کو بھی سخت نوٹس لینا چاہیے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اولڈ بوائز کو بھی آگے آنا چاہیے اور یہاں کی تہذیب اور بانی درسگاہ کے جو اہداف اور جو مقاصد تھے ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، مضبوط آواز اٹھانی چاہیے۔ یہاں کی انتظامیہ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آخر اے ایم یو میں اس طرح کے کلچر کو کیوں فروغ دیا جا رہا ہے، کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ نوجوان نسل کو بلندیوں پر جانے اور بڑے مقاصد کو اچیو کرنے کے بجائے اس طرح کی محفل رقص و سرود میں کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ آخر کون سی تہذیب ہے، کون سا کلچر ہے، اور یونیورسٹی کے کون سے مقصد کے تحت، بانی درسگاہ کے کون سے نظریے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تصوف کا بھی مذاق ہے، یہ شریعت کا بھی مذاق ہے، یہ بانی درسگاہ کے نظریات کا بھی مذاق ہے، یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس کا نہ تصوف سے تعلق ہے، نہ شریعت سے تعلق ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے درد کو اور میرے احساس کو سمجھیں گے اور اس بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ آئندہ ہماری اس پاکیزہ یونیورسٹی میں اور ملت کی اس میراث میں اور ملت کے اس سرمایہ میں اس طرح کا کوئی کلچر فروغ نہ پائے۔ اس سلسلے میں آپ مؤثر اقدام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔